اللہ 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 اللہ۔ خوش مسلمان ہے ماہ رمضان میں، رب کا احسان ہے ماہ رمضان میں۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ دوسرے رمضان کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ ہیں کئی خاص مہمان، ہم ان سے بھی باتیں کریں گے، لیکن آئیے ہم پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہم حدیث اور اس کی تشریح بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اسلامی تاریخ میں دوسرے روزے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آج ہی کے دن عبداللہ ابو عباس نے دمشق پر فتح حاصل کی تھی۔ تو آئیے شمون قاسمی صاحب سے سنتے ہیں حدیث۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے محبین صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو روزہ اور روزے دار کیوں اتنے محبوب ہیں، اور روزے کی جزا اللہ پاک جو خصوصی طور سے عطا فرمائیں گے وہ کیوں عطا فرمائیں گے، اس کے اسباب و عوامل کا ذکر فرمایا۔ اور قرآن پاک کے اندر، یعنی قرآن وہ جو اللہ کا کلام ہے، اور حدیث وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ حدیث ہے، اور حدیثوں کے بارے میں جو ان کے بہت افضل ترین صحابیوں میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں روزے دار کی اتنی فضیلت اللہ کے نزدیک ہے۔ اس لیے ہے کہ یہ روزے دار، جہاں اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور 5 ارکان میں یعنی کلمہ، توحید، اللہ کا ایک ہونا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، مگر اس میں سے صیام یعنی روزہ کیوں اتنا افضل ترین ہے، اور یہ کس طرح سے، کیا اس کے رکھنے کے اور اس کی ابتدا کرنے کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں، یعنی آپ صبح سویرے آپ اٹھیں گے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی آپ روزے کو شروع کریں گے صبح سے لے کر، فجر سے لے کر اور شام تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ اس بیچ میں نہ آپ کچھ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، اور نہ کوئی آپ کی اپنی ایسی جو شہوت ہے اس کو آپ انجام دیں گے۔ اور اس میں کیونکہ ساری چیزیں جو اس کے اندر مضمر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اس کی رضا، اس کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہم اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں یعنی کسی اور سے، روزہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کسی کو پتہ ہے کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، ہم کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں، صرف ایک چیز یہ ہے کہ میرا مالک ہم سے راضی ہو۔ اس لیے اس مالک نے اس کی جزا بھی خود اپنے آپ رکھی ہے، اور اس کی جزا اللہ پاک روزے دار کو جب قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے روزے دار کو اس کا انعام دیں گے تو وہ وقت، وہ ٹائم ایسا ہوگا کہ ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے، ایک روزے دار کے لیے اس سے اچھا کوئی ٹائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک انسان کو اپنی بندگی کے لیے جس پہ ناز ہوگا کہ میرا مالک جس کی میں بندگی کرتا تھا وہ میرے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ بعض روایتوں میں پھر آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو بتایا، اور اللہ کو پسندیدہ بتائی کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اگر ہمارے مالک کو ہمارے روزہ رکھنا اتنا پسند ہے تو ہم اس روزے کو کیوں نہ رکھیں، ہم کیوں نہ اس کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ عمل اس لیے کہ روزہ ہمارے اندر ایک بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، انسانیت اور انسانی اقدار کیا ہیں، ایک روزے دار سے اچھا کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ایک روزے دار اللہ کی ان نعمتوں کو بخوبی سمجھتا ہے کہ اللہ پاک نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کا جتنا احساس ایک روزے دار کر سکتا ہے وہ غیر روزے دار اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے رمضان مبارک کا یہ مہینہ، اس کی ابتدا، اس کا آغاز اور اس کا انجام کتنی رحمتوں اور نعمتوں سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ اسے دھیرے دھیرے رفتے رفتے ان روایتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ رمضان میں انسان کس طرح سے ایک مکمل انسان ہوتا ہے، اور ایک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد جو اس کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، جو اس کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے، جو دوسرے کے درد اور دکھ کو سمجھنے کا احساسات اس کے اندر ہوتے ہیں، اسے روزہ رکھنے کے بعد آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیونکہ روزہ ایک سائنٹیفک چیز ہے۔ اگر روزے دار روزہ رکھنے کے بعد، پورے ایک مہینے روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنا اگر چیک اپ کراتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے جسم کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، تو
وہ روزے دار اور غیر روزے دار کے اندر آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے، کیونکہ مسلمانوں کے یہاں رمضان کہتے ہیں، اسی طرح اور مذاہب جو ہمارے دیگر مذاہب ہیں اس میں بھی الگ الگ ناموں سے ان ساری چیزوں کو جانا جاتا ہے۔ کہیں جیسے ہمارے سناتن دھرم کے جو انویائی ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ نوراتروں کے نام سے ہمارے بھائی اس کو انجام دیتے ہیں۔ ہاں کچھ تھوڑے ڈیفرنس ہیں۔ ڈیفرنس کیا ہے کہ جیسے رمضان روزہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم سحری کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم سویرے میں سحری کرو اور شام کو پھر افطار کرو۔ تو سحری جو ایک بہت شاندار ایک ناشتہ ہے، اور افطار جو اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان آپ کے سامنے آتا ہے، اور جب انسان اپنے سامنے اس کے روزے کے وقت کا افطار کا انتظار کرتا ہے اور اس کی نعمتیں سامنے ہوتی ہیں، تو اللہ پاک اس عمل کو دیکھ کر کے نہایت خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد وہ ہمارے اوپر جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان احکامات کو عمل کرنے کے لیے اسی لیے اس کی ترغیب دی کہ تم روزہ اور عبادات کے اندر، یعنی روزے کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو پانے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں کامیاب ہوں گی۔ یعنی دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت جو دنیا کے بعد ہماری آنے والی لائف ہے وہ بھی خوبصورت ہوگی۔ اور وہ اس کا سبب یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزے ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کے ملٹی کلچرل ماحول کی شاندار مثال یہ ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کے مذہب کے تئیں عقیدت رکھتے ہیں، اور اسی عقیدت اور احترام کی ایک شناخت ہیں جی آر کمل صاحب۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کی عقیدتوں سے بھری باتیں۔ کمل صاحب، اردو شاعری میں آپ کا نمایاں مقام ہے، آپ نے حمد اور نعت بھی کہی ہیں، تو رمضان کے حوالے سے آپ کی کیا یاد ہے؟ میں لاہور میں پیدا ہوا تھا، اور لاہور ایک مخلوط شہر تھا، وہاں دونوں مذہبوں کی آبادی تقریباً برابر تھی۔ یہ برطانوی حکومت کا دارالخلافہ بھی تھا، پنجاب کا۔ گرمیوں میں تو لاہور راجدھانی ہوتا تھا اور سردیوں میں شملہ راجدھانی ہوتا تھا۔ اتفاق یہ تھا کہ جس محلے میں ہم رہتے تھے اس کے بائیں طرف بھی دوسرے مذہب کے لوگ تھے اور دائیں طرف بھی، لیکن ایک گھر ایسا تھا جو بالکل سامنے تھا، وہ بھی دوسرے مذہب کے لوگوں کا تھا۔ رمضان کے دنوں میں ہماری نظر اس مکان پر زیادہ ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی جو سحری وہاں پہ بنتی تھی، اس سحری کا کچھ حصہ ہم بچوں کو بھی جو ہے تو مل جاتا تھا، روزانہ ملتا تھا، بلا کسی تفریق کے، بلا کسی تاخیر کے وہ ملتا تھا، اور وہ بہت میٹھا ہوتا تھا۔ اس میں پھر رشتوں میں بھی مٹھاس پیدا ہو جاتی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ سحری کا جو انہوں نے جو بھی نارمل اپنا کھانا بنایا ہے، خاص طور پر اس میں جو میٹھا کھانا ہے، چاہے وہ سوئیاں ہوں، چاہے وہ میٹھی بریڈ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، وہ ہم کو ضرور مل جاتی تھی۔ یہ بھی ہوا کہ جن دنوں میں حالات بہت خراب ہو گئے، اختلافات بڑھ گئے اور ایک دوسرے کے دشمن بھی لوگ ہو گئے، تو بھی یہ جو روایت تھی وہاں سے میٹھا آنے کی سحری کی، وہ نہیں ٹوٹی۔ ایک بات اور یہ تھی جو مجھ کو اب تک نہیں بھولتی ہے کہ ہمارے مکان سے کوئی آدھا میل دور ایک سبزی منڈی تھی۔ تو سبزی منڈی میں یہ سوچتا تھا کہ یہ جو دکاندار ہے صبح اپنی، ایک حلوائی تھا وہ، کہ صبح اپنی دکان کھولتا تو رمضان کے دنوں میں کیا اس کا کام ہوتا ہوگا، لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہوں گے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو سبزی فروش اپنے ٹھیلوں پہ سبزیاں لے کے آتے تھے وہ سحری وہاں سے آ کر لیتے تھے، اور وہ دکاندار ایسا تھا کہ اس کی کھیر جو ہے میرے خیال میں بے مثال، لاہور کیا پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ میں ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا اس کھیر کے لالچ کے اندر روزانہ اس دکان کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ مالک جیسے اس نے مجھ کو دیکھا، میری آنکھ ملائی، اپنے ملازمین کو اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اس بچے کو کھیر دو۔ اچھا، وہ کھیر اتنی اچھی ہوتی تھی کہ میں جلدی سے کھا جاتا تھا، اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی پلیٹ خالی ہو گئی تو اس نے دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ کھیر دے کے آؤ، اور جب بھی میں نے پیسے پیش کیے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یہ رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آپ ہمارے گھر کے بچے ہیں،
आप इस शायरी में क्या नाम शरीक हो रखे हैं, इसके पैसे किसी तौर पे भी लेना मेरे लिए गुनाह होगा, ये मैं नहीं लेता। अब वो 7 से 8 साल की उम्र थी। अब वो किस्सा मुझको इस उम्र में जो 86 साल से अभी पार कर गई है, मुझको याद आता है कि ये कैसे इंसान थे कि जिनके दिल में इंसानों के लिए मोहब्बत थी, और सारी मोहब्बत वो कुरान शरीफ से हासिल हुई होगी, वो कलाम पाक से हासिल हुई होगी, वो पैगंबर इस्लाम से हासिल हुई होगी, और उस तालीम को वो भूले नहीं, पैसे का उन्होंने लालच नहीं किया। आपा, रमज़ान के हवाले से बचपन का कोई वाक़या याद आ रहा हो जो आप इस वक्त हमसे शेयर करना चाह रही हों? हमारे वालिद जो हैं, जब जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ पढ़ते थे और समझते थे कि इन बच्चों को बताना चाहिए, तो वो हमें बताते थे। ख़ास तौर पर साइंस की डिस्कवरीज़ बताते थे। तो वो बताते थे कि मतलब साइंस की जो डिस्कवरीज़ हैं उससे हमें खुदा की मारिफत होती है, तो वो हमें बताते थे। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं, बचपन से वो बताते थे। तो ये है कि फिर हमें एहसास हुआ कि हमें भी इस्लाम के लिए कुछ काम करना है, मिशन के लिए कुछ काम करना है, एक दीनदार ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये था, और कुछ अलग से मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। और कभी कभी वो मुझे डिक्टेशन देते थे तो मैं डिक्टेशन लेती थी उनका। और जो नमाज रोज़ा तो हम लोग बाकायदा पढ़ते ही थे, तो उसमें हम लोग ज़्यादा असर में रहते थे अपनी वालिदा के। वो बहुत ज़्यादा नमाज रोज़ा करती थी, चाश्त की नमाज, इशराक की नमाज, तहज्जुद की नमाज, ये सब करती थी, तो हम लोग उनके असर में ज़्यादा रहते थे। अब मौलाना तो हर वक्त बस पढ़ने लिखने में रहते थे, कोई काम रहता था, जब भूख लगती थी तो बस दरवाजे से कह देते थे कि खाना भेज दो, तो वो अपना 1 मिनट का भी टाइम अपना ज़ाया नहीं करते थे। ये सब चीज़ें हमने उनसे सीखी कि अपना टाइम नहीं ज़ाया करना है। तो ना हम लोग ज़्यादा इधर उधर आउटिंग करते, ना शॉपिंग करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो उसमें स्टडी करने में ही लगाया हमने। आपा, आपने बहुत अच्छी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपा, रमज़ान के मसाइल के बारे में हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम अपने रोज़ों की हिफाजत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो आइए हम सुनते हैं रोज़े के मसाइल प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब से, और जानना चाहते हैं कि रोज़े के माने क्या हैं। जो रोज़ा है इसको अरबी में सोम कहते हैं, और सोम के माने जो हैं रुकने के हैं। क्योंकि हम सुबह से यानी फजर के वक्त से लेकर तकरीबन और मगरिब के वक्त तक, ये जब आफताब गुरूब होता है, छुपता है, उस वक्त तक अपने आप को रोकते हैं खाने से, पीने से, बुरी बातों से, बुरी ख्वाहिशात से, और इंतहाई की जायज़ ख्वाहिशात से भी। तो इसका जो असल मकसद है वो ये है कि इंसान जो है उसको इंसान बनाया जाए, और उसके अंदर हवा व हवस का बंदा न रहे। वो उसकी जो खूबी है वो ये है कि वो अपने आप को एक तरह से सिर्फ ज़िंदगी जो है उसका मकसद जो है उसके यहाँ वो ये ना हो कि खाने के लिए ज़िंदा रहे, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए खाए, ये एक वो है। तो जो रमज़ान का पूरा तसव्वुर है, रमज़ान का पूरा जो मकसद है वो ये है कि लोगों के अंदर अच्छे औसाफ पैदा किए जाएं, लोगों के अंदर खूबियाँ पैदा की जाएं, लोगों को अच्छा इंसान बनाया जाए, उनको बुराइयों से बचाया जाए। और एक बात का और ख़्याल रखिए कि रमज़ान में सिर्फ खाने पीने से रुकना काफ़ी नहीं है, या नफसानी ख्वाहिशात जो है उससे रुकना काफ़ी नहीं है, बल्कि चुगली से, गुस्से से, गीबत से, लोगों का मतलब गीबत से मुराद क्या होता है, पीठ पीछे बुराई करना किसी की। तो इन तमाम चीज़ों से आदमी जब बचता है तो वो असल में एक तरह से रोज़े का हक़ अदा करता है। सेहत तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और रोज़ेदार के लिए तो इसलिए भी ज़रूरी है जिससे वो अपने रोज़े बेहतर तरीक़े से रख सके। तो आइए सुनते हैं इसके बारे में हकीम साहब क्या कहते हैं। देखिए, सेहत का ख्याल जहाँ से रखने की आप बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि रोज़े से बॉडी की प्योरिटी होती है, रोज़े के रखने से बॉडी के जो डेड सेल्स हैं वो ख़त्म होते हैं,
نیو سیلز جو ہے وہ فارمیشنز میں آتے ہیں. لیکن اب کیونکہ آپ فاسٹنگ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ فاسٹنگ پہ جانے سے پہلے فاسٹنگ کی جو اصول ہیں ان کو آپ کو اپنانا ہوگا. اب فاسٹنگ کے اصول کیا ہے کہ آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو سحری کھانا ضروری ہے. سحری جس کو ہم کہتے ہیں سحور اس کا مطلب ہے بھلا یہ ہے کہ رات کا جو آخری حصہ ہے ڈان ہونے سے کہ جسٹ قریب والا جو حصہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ جب تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ روشنی محسوس ہونے لگے, اتنا ہو کہ معمولی سے دکھائی دینا لگے, وہ ایسا ٹائم ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے, تو سحور کا ٹائم ختم ہوتا ہے. تو جسٹ بیفور دیٹ وہ جو حصہ ہے, وہ جو 1 گھنٹہ ہے, وہ ڈان ہونے سے پہلے وہ جو روشنی ایک ہلکی دکھائی دے رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے 1 گھنٹہ پہلے کا حصہ, دیٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک سحور, مطلب کھانا کھانے کا, سحری کرنے کا ایک صحیح حصہ ہے وہ. تو اور دوسرے میں یہ کہوں کہ سحور کرنا, سحری کرنا یہ گاڈ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. مطلب سحری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, آپ سحری کھائیے. آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں, آپ کہیں کہ نہیں میں نے رات کو 12 بجے کھانا کھا لیا, اب میں سو جاتا ہوں اور مجھے اٹھنے کی ضرورت ہے, میں صبح کو 10 بجے اٹھوں گا. لیکن irrespective آف دیٹ کہ آپ رات کو جاگ رہے ہیں 12 بجے تک یا 2 بجے تک, لیکن کہا گیا ہے کہ سحری کھاؤ. جیسے میں نے کہا سحری بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے, سو دیٹ آپ سحری لیں گے تو اس کا مطلب یہ جو اس کے رولز ہیں, جو ریگولیشنس ہیں روزہ رکھنے کے, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ کیا اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے روزہ رکھنے کے لیے جس سے ہماری صحت کو نقصان نہ ہو. تو ایک تو سیگمنٹ ہوا اس کا سحری کا کھانا, اور دوسرا سیگمنٹ ہے افطار کا وقت. افطار کا وقت تب آئے گا جب سن سیٹ ہوگا, امیجیٹلی آفٹر سن سیٹ افطار کا وقت ہوگا. اب یہ موسم کے حساب سے ڈوریشن ڈپینڈ کرتا ہے, وہ ہو سکتا ہے 10 گھنٹے ہو, 12 گھنٹے ہو اور ہو سکتا ہے وہ 15 اور 16 اور 18 گھنٹے بھی ہو. کنٹری ٹو کنٹری ڈیفر کرتا ہے. سو دیٹ ڈپینڈس اپون ایٹ دا ٹائم آف سن سیٹ آپ کے افطار کا ٹائم ہوگا. تو افطار کے ٹائم پر آپ پروپر ڈائٹ لیں, پروپر افطار کریں. اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں افطار بھی ہمیں کرنا نہیں, ہمیں تو روزہ تھا اور بس ہم نے یہ ختم کر دیا. ایز فار ایز پاسبل ہم کو رائٹ ٹائم پر سحر لینا اور رائٹ ٹائم پر افطار کرنا ہوگا. اگر ہم یہ کریں گے تو روزہ رکھنے میں ہم کو پریشانیاں نہیں آئیں گی اور ہم صحت مند رہ سکیں گے روزہ رکھ کر. ہماری یہ محفل حمد یا نعت کے بغیر سونی رہتی ہے, تو آئیے سنتے ہیں حمدیہ کلام. تیری نہیں مثال کوئی, تو ہے بے مثال. تیری نہیں مثال کوئی, تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب دے, ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں, حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں. توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں, توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. تیرے ہی ذکر پاک میں, تیرے ہی ذکر پاک میں گزریں گے ماہ سال. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں, آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ
کرم سے اے مہربان، لیکن تیرے نگاہ کرم سے اے مہربان ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ یہ ہماری خاص پیشکش شان رمضان میں آج فی الحال اتنا ہی۔ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com۔ فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آداب۔ یا اللہ